بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کی زندگی ناقص، نامکمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کی جگہ ہے، اور جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس زندگی کے اندر جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، ملی جلی ہے۔ وہ تو آخرت کی زندگی ہے جو کامل مکمل جنت کی زندگی، کامیابی والی زندگی۔ وہاں تو جنت کی زندگی میں ایسی جوانی ملے گی جو کبھی بڑھاپے سے نہ بدلے، صحت بیماری سے نہ بدلے، ایسی خوشی جو کبھی غم سے نہ بدلے۔ دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے۔ خوشی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حالات غیر سازگار ہو جاتے ہیں صبر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں اس دنیا میں جو یوں کہے ہاں میرے حالات بہت اچھے ہیں، بن گئے سارے کے سارے۔ یہاں پر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں۔ حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو آدمی کیا کرے؟ صبر۔ پھر یہ حالات آتے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ حالات آتے ہیں آزمائش، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، نقصان سے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں، اور یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اس کا استحضار رہے، یہ دھیان رہے مجھے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، دنیا کی زندگی اس میں وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ملک الموت آئے گا تو وہ جھنجھوڑے گا، پھر آنکھ کھلے گی، پھر آدمی کہے گا وہ تو خواب تھا، ختم، گزر گیا۔ پھر نئی طرح سے ایک زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی ملی اسی لیے ہے الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے ہو۔ مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو اور امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں
کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں. ہم تیاری میں مشغول نہیں. یہ دنیا دھوکے کا گھر اس لیے ہے. دنیا میں آدمی جب مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر جب اس کا انہماک بڑھ جاتا ہے، مشغولیت، مصروفیت، آدمی غافل ہو جاتا ہے. ہم خود سوچیں، آج کا دن گزرا نا، کتنا ہم نے آخرت کو یاد کیا، کتنا اپنی موت کو یاد کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا. وہ تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں سجدے میں بھی جاتے ہیں، خیال اللہ کا نہیں ہوتا، کسی اور کا خیال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو یاد رکھے اور پھر موت کی تیاری بھی کرے. فرمایا عاجز، بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں تو اتنا مشغول رہے، لمبی لمبی امیدیں باندھیں. اللہ تو بخشنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، لیکن اس بات نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تیاری سے ہٹ گئے. جو تیاری میں لگا رہتا ہے اس کی حالت عجیب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو. میرا بہترین امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، اگر ذرا توجہ ہٹتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے پودے لگانا. پوچھا پھر کیا کر رہے ہو؟ میں پودے لگا رہا ہوں. فرمایا جنت کے پودے بتاؤں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ جنت کا پودا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ جنت کا پودا ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ جنت کا پودا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر یہ جنت کا پودا ہے. جب آدمی مرے گا، مرتے ہی برزخ میں پہلا سوال من ربک. سوال آسان ہے، تمہارا رب کون ہے؟ جواب بھی آسان ہے، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ہر ایک یہ جواب نہیں دے سکے گا. وہاں تو اکثر یوں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ ہمیں بتا رہے ہیں مرتے ہی سوال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ اے اللہ کے رسول اتنا تو بتائیں. وہاں جب آدمی برزخ میں پہنچے گا اس کے ہوش حواس قائم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے ابھی تم مجھ سے سوال کر رہے ہو اور میں تم کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی برزخ میں ہوش حواس قائم ہوں گے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کوئی فکر کی بات نہیں، پھر کوئی فکر کی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تمہیں ایک آدمی کا حال بتاؤں جب برزخ میں پہنچے گا اور کرامن کاتبین آئیں گے سوال کریں گے من ربک ما دینک، سوال ہوگا ان سے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور ان سے کہ منکر نکیر سے پوچھے گا میرا رب تو اللہ ہے، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ تو میرے آقا ہیں، حبیب ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا وہ منکر نکیر الگ ہو کر کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں اس پر مقرر کیا ہے یا اس کو ہم پر مقرر کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا بتاؤں؟ میں بتاؤں وہ کون ہوگا؟ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہی ہوگا۔ تو آدمی تیاری کرے، بعض ایسے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہی ایک بدو آیا دیہاتی حضور کی خدمت میں اور اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول حشر کے میدان میں حساب کتاب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لیں گے۔ تو بدو جھوم اٹھا، کہنے گا پھر کوئی غم کی بات نہیں، پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیسے؟ کہا پھر تو ہم سب بخشے گئے، ہم نے نجات پا لی۔ پوچھا کیسے؟ کہا اے اللہ کے رسول جب کریم قابو پا لیتا ہے، کریم جب قابو پا لیتا ہے پھر بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو جب جا رہا تھا حضور اسی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں تک وہ نظر آتا رہا اور یوں فرما رہے تھے یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ کو پہچاننا دنیا میں ہی اللہ کی معرفت مل جائے، عنوان تو یہی ہے ہماری زندگی کا دنیا کی۔ مال نہیں ہے، نقشے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، عہدے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں۔ حالات آئیں گے، بہت سارے آئیں گے، خوشگوار بھی آئیں گے اور ایسے حالات بھی آئیں گے بڑے پریشان کن حالات آئیں گے، ہر ایک کے ساتھ آئیں گے۔ ان کو ڈسٹریکٹرز کہتے ہیں، توجہ ہٹانے والے اصل مقصد سے۔ مقصود اللہ کی ذات ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان، جس نے اللہ کو پہچان لیا نا پھر وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ تو دوڑے گا اللہ کی طرف جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دل یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ یہ دل بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھو تو وہ تو کہے گا ہاں یہ دل ہے، یہ 1 منٹ میں اوسطاً 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے، اور جب ایک دفعہ دھڑکتا ہے صاف خون سارے بدن میں پھینکتا ہے اور سب گندا خون اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اوسطاً یہ 1 منٹ میں 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے، اور 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے۔ ہر مہینے یہ دھڑکتا ہے، پورے سال دھڑکتا ہے۔ اس کا رکنا نہیں بند ہوتا، یہ رکتا نہیں کبھی بھی۔ اور جب یہ دل کہے اب میں تھک گیا، اب نہیں ہوتا ہے، پھر انسان بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک ڈاکٹر تو یہ کہے گا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیں۔
فرمایا جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس میں صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ دنیا کی زندگی ملی اس محنت کے لیے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن اللہ میں تو کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکسر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ دل ہو گیا ناپاک، ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ یہ ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، مال، نقشے، عہدے، منصب، ڈگری، دنیا کی شان و شوکت، میری عزت کی جائے، میری تعظیم کی جائے، میرا حق بنتا ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ علماء حضرات فرماتے ہیں اجماع امت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رتبہ ہے، درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنے بارے میں حال یہ تھا، تنکا لیتے، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، دل کی آواز ہے ان کی۔ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائے۔ جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جن کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ کو جان پہچان، عاجزی، انکساری، تواضع، اپنی حیثیت کو مٹا دیتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کلام پاک میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تم تو اس مٹی سے ہو، مٹی میں جانا ہے، پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں؟ معاشرے میں اپنی حیثیت چاہنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، واپس لوٹے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کچھ یاد آ گیا؟ فرمایا ہاں، میں نے سوچا میں اپنے اونٹ کے پاؤں باندھ دوں۔ اے اللہ کے رسول ہم کریں گے آپ کی جگہ، یہ کام ہم کریں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ کام تم کر سکتے ہو میری جگہ، لیکن میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں۔ سفر میں جا رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، پلاؤ ڈالا، رک گئے، ٹھہر گئے، ایک صحابی نے بکری پیش کی،
میری طرف سے آپ اس کو ذبح بھی کریں، پکائیں بھی اور کھائیں بھی اور کھلائیں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ پھر حضور نے آواز لگائی، کون ہے جو اس بکری کو ذبح کرے؟ یہ کھڑے ہو گئے، میں کروں گا۔ اچھا کون ہے جو اس کی کھال اتارے؟ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ اچھا کون بوٹیاں بنائے؟ میں کروں گا۔ کون پکائے؟ ایک کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے لے کر آؤں گا تاکہ آگ جلائی جائے اور اس کو پکایا جائے۔ عرض کہ اللہ کے رسول نہیں ہم کریں گے۔ فرمایا نہیں، میں تم سے ممتاز رہنا نہیں چاہتا۔ تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت ہے، ریتیلی جگہ ہے، عرب کی گرمی ہے، تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کر کے لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں فرمائے یہ میرا حصہ ہے۔ ان لکڑیوں کو جلایا گیا اور پھر کھانا پکایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اونچی نگاہوں میں اونچا کر دے، اوروں کی نگاہوں میں مجھے اونچا کر دے۔ ایک سفر سے واپس آئے، رائے کے اندر حاجی صاحب بیمار تھے، ان کے کمرے میں چلے گئے کارگزاری سنانے کے لیے، ہم فلاں ملک گئے۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا یہ باہر مجمع کون ہے؟ میں نے کہا جتنی شورا بنائی گئی ہے ملک کے اندر ان کو سب کو جمع کیا ہے 24 گھنٹے کے لیے، ان سے بات ہوگی۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو باہر نکل نہیں سکتا، بیمار ہوں، بستر پر لیٹا ہوا ہوں، میری طرف سے بس اتنی بات کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ یہ راستہ ترقی کا ہے اس کے لیے جو اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ جب آدمی کے لیے اندر اور چیزیں طلب میں آ جاتی نا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے، صحابی تھے، دیہاتی تھے، تو اپنے دیہات سے آئے تھے مدینہ منورہ، واپس جانے لگے تو ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر مجھے کچھ نصیحت کرو، واپس جا رہا ہوں، اپنے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے 2 آدمی پر بھی امیر نہ بننا۔ چلے گئے، وہاں گاؤں میں خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ابو بکر بن گئے خلیفہ وقت۔ حیران ہو گئے، مدینہ منورہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ابو بکر آپ نے تو مجھے نصیحت کی 2 آدمی پر بھی امیر نہ بننا، آپ خود امیر بن گئے۔ فرمایا اپنی طلب نہ ہو، اگر اللہ کی طرف سے آ جائے ذمہ داری پھر پوری کرنی ہوتی ہے۔ 3 دن تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے نا، 3 دن تک ہر نماز کے بعد مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے، دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بنا دو، میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بنا دو۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ کبھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ حنین کے اندر چند صحابہ، ہمیشہ ہماری تعداد کم رہتی تھی اور ہم غالب رہتے تھے، اب تو ہماری تعداد 12,000، مقابلہ ہے صرف 4,000 سے، غالب تو ہوں گے ہی ہم۔ اللہ نے یہ واقعہ کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے، عجب آ گیا، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی، تتر بتر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا آواز لگاؤ، میں ابو طالب کا، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں،
اور میں جھوٹا نہیں ہوں، آواز لگاؤ۔ اور ان کی آواز پر لوگ جمع ہوئے، پھر اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ یہ ساری آنے والی امت کے لیے ایک مثال دی، کبھی بھی نگاہ ادھر نہ جائے۔ ہاں اللہ نے کچھ اگر دیا بھی ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، کچھ طاقت بھی دی ہے، ظاہری اعتبار سے دی ہے، اس پر نگاہ نہ ہو، نگاہ صرف اللہ پر۔ تو حالات آتے ہیں مختلف رجوع الی اللہ کے لیے، اور بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں آدمی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی کوتاہی، ایسی لغزش، ایسی لاپرواہی، ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ حل کیا ہے؟ توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ کسی نے مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پریشانی آ گئی۔ کہ یوں کہو کون سا گناہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے پریشانی آئی؟ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں۔ لیکن بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ، زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دے، اور ایک دفعہ معافی مانگ لے سچے دل سے، میں سب کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جھٹکے میں، ایک جھٹکے میں سب کو معاف کر دوں۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سچے دل سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ مٹا دیتے ہیں وہ گناہ، لکھنے والوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، کرامن کاتبین بھلا دیتے ہیں۔ بس آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے، استحضار رہے۔ نگاہ کہاں جاتی ہے؟ یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ بھئی یوں فلاں چیز تھی، یہ مہنگائی اس لیے ہو گئی، فلاں حکومت آ گئی، یہ اس لیے ہو گیا، یہ اس لیے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد ہے، خشکی اور تری میں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہ کے مضر اثرات ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں آدمی نہیں سمجھتا۔ جھگڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر تعین کے ساتھ کون سی رات ہے، لیکن فرمایا دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ سے بھلا دی گئی، اب تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں تلاش کرو۔ مضر اثرات گناہوں کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وقیع سے شکایت کی، شکوت الی وقیع سوء حفظی، میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، میں بھولنے لگا ہوں۔ جواب دیا فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ سے الگ ہو جاؤ، گناہوں سے الگ ہو جاؤ۔ گناہوں کے مضر اثرات ہیں، ہاں جہاں گناہ کے مضر اثرات ہیں وہاں نیکی کے بھی عجیب اثرات ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھے آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، اگر اتنی ہی نیکی ہے کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہو، یہ بھی بڑی بات ہے، مسکرا کر مل رہے ہو۔ امام طبرانی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی ہیں ساسا ابن ناجی، ساسا ابن ناجی، حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے، تو عرض کیا اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے جو میں نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے،
کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور نے پوچھا کون سی نیکی کی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو ساسا نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، میرے اونٹ تھے، 2 اونٹ میرے گم ہو گئے، تو میں اپنے تیسرے اونٹ پر چڑھ کر ان 2 اونٹ کی تلاش میں نکلا، دور تک نکل گیا، جنگل کو بھی پار کر دیا، ایک پرانی بستی میں پہنچ گیا، مجھے اپنے 2 اونٹ نظر آ گئے، اور ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا بھئی یہ 2 اونٹ تو میرے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا، یہ تو چڑھتے چڑھتے میرے پاس آ گئے، تمہارے اونٹ ہے تو لے جاؤ۔ اتنے میں ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو رونے کی آواز آتی ہے، اس کی جھونپڑی تھی، اس میں سے آواز آئی، تو اس نے کہا وہیں سے بیٹھے بیٹھے لڑکا ہے یہ لڑکی؟ تو ساسا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے اس سے پوچھا اگر لڑکا ہو تو کیا ہوگا؟ کہ لڑکا ہوگا تو میری قوم کا نام روشن کرے گا، سردار بنے گا، بڑا بنے گا، میرا بازو بنے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ لڑکی ہوئی؟ کہ اگر لڑکی ہوئی تو میں یہیں اسی وقت یہاں زمین میں دفنا دوں گا۔ کہ کیوں ایسا کیوں کرو گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ پھر بڑی ہوگی، شادی ہوگی، داماد بنے گا، ناک کٹے گی میری۔ تو ساسا نے کہا ایسا کرو پوچھ تو لو لڑکا ہے یا لڑکی؟ وہ آیا اور کہنے لگا لڑکی۔ تو ساسا نے کہا میں نے اسے کہا واقعی تم اس کو دفناؤ گے؟ میں نے کہا واقعی میں اس کو دفناؤں گا۔ میں نے کہا ایسا مت کرو، یہ 2 اونٹ میں چھوڑتا ہوں، تم لے لو، بچی مجھے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا اچھا یہ جو تیسرا اونٹ ہے نا یہ بھی دے دو مجھے، تو مجھے تو گھر جانا ہے۔ کہا بھی دوں گا، ہمارے ساتھ جائے گا، یہ اونٹ لے کر آ جائے گا۔ تو اے اللہ کے رسول سودا ہو گیا، میں نے 3 اونٹوں پر اس بچی کو لے لیا۔ پھر میری باندی تھی، کنیز تھی، نوکرانی تھی، وہ دودھ پلانے لگی، بچی بڑی ہو گئی، میری داڑھی سے کھیلتی تھی، مجھ سے مانوس ہو گئی، میں اس سے مانوس ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول مجھے چسکا لگ گیا۔ پھر میں تلاش میں رہتا تھا کون سے قبیلے ہیں جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں جب پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کو سنبھالا، پالا اور ان کی پرورش کی۔ پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے ملایا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتا تو دیں یہ نیکی کا بدلہ ملے گا، میں نے تو اسلام سے پہلے کی۔ کہا یہ بدلہ اللہ نے تمہیں کم دیا ہے، تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دیں گے۔ نیکی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دفعہ بھائی واصف منظور صاحب تھے، حاجی صاحب نے مجھے ایک بات کی، تو بھائی واصف منظور صاحب مجھے کہنے لگے معلوم ہے یہ بات حاجی صاحب نے تمہیں کیوں کہی؟ اس لیے کہی ہے تم مریضوں کی خدمت کرتے رہتے ہو، اس خدمت کے سلسلے میں حاجی صاحب نے تمہیں یہ بات کی۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہ کے مضر اثرات ہیں، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ ان میں اپنی امت میں بنفس نفیس موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا عمومی، یا یہ استغفار کرتی رہے کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق سے یعنی ابو بکر سے یہ سنا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس سے جو گناہ ہو جائے اسی وقت وضو کرے، نماز پڑھے، توبہ کرے، یہ عمل اس کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا، وہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ ہاں توبہ کے شرائط ہیں، دل سے ندامت، شرمندگی، افسردگی، میں نے بہت برا کیا، پھر پکا عزم آئندہ مجھے نہیں کرنا ہے، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ ہاں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اس میں جو کمی آئی اس کی تلافی تو کرنی ہوگی۔ حقوق اللہ، نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ کر، حج نہیں کیا، حج فرض تھا، علماء حضرات سے پوچھیں میں کیا کرنا چاہیے مجھے۔ حقوق العباد، کسی کی گھڑی جیب سے نکال کے جیب میں ڈال دی، اپنے چوری کر دی، گناہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن گھڑی تو واپس کرنی ہوگی۔ یا علماء حضرات سے پوچھیں مجھے کرنا کیا ہے، کیسے کروں میں۔ تو اس لیے توبہ کرنا، زمانہ آ گیا ہے قریب، دنیا اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہے اور اس وقت امت کو اس طرف متوجہ کرنا ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، رائیونڈ کا سالانہ اجتماع تھا، پہلا حصہ ہو گیا 2018 میں، دوسرا حصہ باقی ہے۔ بہت بیمار ہو گئے، ایمبولینس میں جانے لگے، ایمبولینس رکوائی، حویلی میں آئے اور یہ کہا میری طرف سے سب کو ایک پیغام دے دینا، سب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور چلے گئے۔ پھر تو ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ تو یہ توبہ استغفار، واقعی ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، بنی آدم سارے کے سارے گناہگار ہیں، خطاوار ہیں۔ بہترین گناہگار وہ ہے اقرار کرے جرم کا، معافی مانگے۔ حالات بدل جائیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، تو معافی تو مانگو، اللہ سے توبہ تو کرو، کم سے کم دل کی پریشانی دور ہو جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، اللہ تعالی حالات کو بھی ایسا بنا دیں گے۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ حالات آتے اسی لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس آنے والے اتوار